ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی اور مجھے اس دن کا اتنے دنوں سے انتظار تھا، کیونکہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی مجھے کروڑوں ملنے تھے۔ وہ کروڑوں چونکہ دوسری ڈاکٹر خود ہڑپ کر لیتی تھی، اسی لیے میں نے گھر پر ہی بچے کی پیدائش کروائی۔ ہسپتال جانے کا نام بھی نہیں لیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ چیز میرے شوہر کو بھی پتا ہوگی اور وہ اسے مجھ سے چھین لے گا۔ میرا نام رابعہ ہے اور میں ایک 30 سال کی عورت ہوں۔ میری شادی دیر سے ہوئی تھی کیونکہ میں ایک قبول صورت اور عام شکل و صورت کی لڑکی تھی اور کوئی اتنا پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ میں سلیقہ مند تھی۔ میرے پاس جہیز کے لیے بھی کچھ خاص نہیں تھا، اسی لیے امی ابو رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو کر رہ گئے۔ بہت سارے لوگوں کے آگے مجھے پیش کیا گیا، لیکن کہیں پر بھی میری بات نہیں طے ہو رہی تھی، کیونکہ نہ تو میرے پاس جہیز کے نام پر کچھ تھا اور نہ ہی میری شکل و صورت کوئی غیر معمولی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اب تک رشتہ طے نہیں ہو رہا تھا۔ امی ابو الگ پریشان رہتے اور یہی کہتے کہ نہ جانے کس طرح کے نصیب لکھوا کر آئی ہے، جو ابھی تک رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنوں کے رشتے جھٹ پٹ طے ہو گئے تھے۔ ایک کو تو خاندان والوں نے ہی لے لیا تھا، جبکہ دوسری کا رشتہ باہر طے ہوا تھا۔ اسے بھی کسی نے میلاد پہ دیکھا اور پھر ہمارے گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ دونوں امی پر تھیں، جبکہ میں ابو کے نقوش چرا لائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابھی تک ان کے گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ دونوں رخصت ہو کر کب کی پیادے سدھار گئیں۔ امی ابو نے ان دونوں کی شادی اکٹھے ہی کی تھی۔ اب ایک بہن کے گھر 2 بچے تھے اور ایک بہن کے گھر ایک بیٹا تھا۔ میں جب ان کی طرف دیکھتی تو مجھے اور زیادہ احساس کمتری ہوتا اور اپنی زندگی پر افسوس ہوتا۔ ایک بار اسی طرح تنگ آ کر میں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی اور اپنی کلائی کی نسیں کاٹ لیں۔ اس دن بھی میں مسترد ہوئی تھی۔ مجھے کسی نے ٹھکرایا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک رشتے والے ہمارے گھر آئے تھے۔ امی ابو اس رشتے کے لیے بہت پرجوش تھے اور اسی لیے چائے پر اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ پہلے تو امی ابو بہت اچھے ماحول میں گپ شپ کر رہے تھے کہ پھر کچھ دیر بعد امی مجھے لینے آ گئیں، تو جب میں ان کے سامنے گئی تو اس آنٹی نے میرا مذاق بنایا۔ وہ کہنے لگیں، میرا بیٹا تو اتنا خوبصورت ہے اور یہ عام سی شکل و صورت والی ہے، جبکہ رشتے کروانے والی نے کہا تھا کہ لڑکی بہت پیاری ہے، میں اسی لیے آئی ہوں، لیکن یہ تو کسی صورت بھی میرے بیٹے کے ساتھ اچھی نہیں لگے گی۔ انہوں نے بہت صفاقی سے میرے منہ پر ہی کہہ دیا اور میں آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کیا کوئی انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ میں یہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ میں بہت دکھی دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ امی ابو کو بھی پتا تھا کہ ابھی یہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ وہ خود بھی آج ہونے والے واقعے کے اوپر بہت زیادہ پریشان تھے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے منہ پر ہی اس طرح انکار کر دیا ہو، لیکن اب جب کہ ایسا ہو گیا تھا تو وہ خود بھی بہت پریشان تھے اور سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اس بات کے بارے میں سوچ سوچ کر میں نے غصے اور بے بسی کی حالت میں اپنی کلائی کی نسیں کاٹ لیں، لیکن نہ جانے امی کس طرح میرے کمرے میں چلی آئیں، اور جب انہوں نے میرا بہتا ہوا خون دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہیں۔ انہیں پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر انہوں نے چند لمحوں بعد ابو کو چیخ چیخ کر بلایا، ذرا جلدی آئیں، دیکھیں یہ رابعہ نے کیا کیا ہے، اس نے اپنی کلائی کی نسیں کاٹ لی ہیں، جلدی آئیے۔ امی ابو کو چلا کر بلا رہی تھی۔ میں ڈوبتی ہوئی سانسوں کے درمیان ان کی آواز سن رہی تھی۔ ابو بھی بھاگتے ہوئے آئے اور جو مجھے یوں بے سدھ پڑے دیکھا تو ایک دم دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہ جانے امی ابو کس طرح مجھے ہسپتال لے کر گئے، مجھے کچھ خبر نہیں، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ خون زیادہ بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف سے کوئی تسلی نہیں تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ بس دعا کریں، اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ میرا آپریشن تو ہو چکا تھا، ٹانکے لگ چکے تھے، لیکن ابھی بھی میری حالت نازک تھی، اور پھر 2 دن بعد جا کر میرے سر سے خطرہ ٹلا، اور یہ 2 دن امی ابو سولی پر ٹنگے رہے۔ میں ہوش میں تو آ گئی تھی، لیکن میں ابھی ان سب سے نظریں چرائے ہوئے تھی۔ میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ مجھے ایک دفعہ پھر قدرت نے موقع دیا تھا اور اب میں گھر تو آ چکی تھی، لیکن
اپنے کمرے میں ایک طرف پڑی رہتی۔ امی ابو میرا دل بہلانے کی بہت کوشش کرتے، لیکن مجھے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ امی ابو نے بھی اب میری شادی کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے، اسی لیے وہ بھی اب میری شادی کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ اس بات پر صبر کر چکے تھے کہ جب ہونا ہوگی ہو جائے گی۔ اس بات کو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں اب کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، لیکن اب بھی میں شادی کے نام پر بدک اٹھتی تھی کہ ایک دن میری سب سے چھوٹی بہن گھر پر آئی، جس کی شادی غیروں میں ہوئی تھی اور اس کی گود میں ایک بیٹا ہے۔ اس نے اندر امی ابو کے ساتھ بند کمرے میں کوئی میٹنگ کی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بات میرے متعلق ہو سکتی ہے۔ اگلے دن امی ابو دونوں میرے ارد گرد بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بیٹا رابعہ، ہم جانتے ہیں تم کس مشکل دور سے گزر رہی ہو، تم جس طرح کے جذباتی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی ہو ہم وہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلے اپنی زندگی کیسے گزارو گی، تم اگر اپنا گھر نہیں بساؤ گی تو یہاں پر اکیلی کیسے رہو گی، تم سے چھوٹی بہنیں اپنے گھر میں خوش باش ہیں، ہم تمہیں بھی خوش باش دیکھنا چاہتے ہیں۔ امی نے جذباتی ہو کر بڑی پر امید نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میں خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اندر ہی اندر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب دوبارہ میری شادی کی بات شروع کر دی گئی ہے، اور وہی ہوا۔ ابو کہنے لگے، تمہاری چھوٹی بہن اپنے شوہر کی خالہ کے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہے، لڑکا عمر میں تم سے 2-3 سال ہی بڑا ہوگا، رشتہ مناسب ہے، وہ اچھا خاصا کماتا ہے، گھر بار بھی اپنا ہے، بس ایک ہی کمی ہے کہ اس نے پہلے کہیں شادی کی تھی، لیکن وہ عورت اس کے ساتھ نبھا نہیں کر سکی تو طلاق ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ امی ابو نے جب یہ کہا تو میں ان کی طرف دیکھتی رہ گئی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 دن تک وہ میری طرف آس بھری نظروں سے دیکھتے رہے، لیکن میں انکار کرنا چاہتی تھی، مجھے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن اب امی ابو کی طرف دیکھتی تو دل دکھنے لگتا۔ اور پھر اسی رات کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے شادی کرنے کا فیصلہ لینے میں آسانی کر دی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس رات کھانا کھانے کے بعد میں تو اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ امی ابو ابھی باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ان کے سینے میں بائیں طرف ایک دم درد اٹھا کہ میں اور امی بری طرح گھبرا گئے اور رونے لگے۔ ہم سائے کے لڑکے کی بدولت ہم ابو کو لے کر اسپتال بھاگے۔ تب تک ابو کا سارا جسم پسینے سے بھر چکا تھا اور ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب ایمرجنسی میں چیک کیا تو پتہ چلا ان کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے۔ میری تو جان ہی حلق میں اٹک گئی تھی۔ امی ابو کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون، اور اب اگر ابو بھی اس طرح ہمیں چھوڑ گئے تو میرے پاس کیا بچ جائے گا۔ میں رو رو کر بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ابو سے ملنے کی اجازت دے دی تو میں روتی ہوئی آنکھوں سے اندر ابو کے پاس گئی۔ ابو اس وقت بھی بہت ساری مشینوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ابو کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، تاہم میں خود پر ضبط کرتی ان کے پاس چلی گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابو نے جیسے ہی میرا لمس محسوس کیا تو ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے سر گھما کر مجھے دیکھا۔ میں نم آنکھوں سے ابو کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ابو نے مجھے دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا، رابعہ میری بچی۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا اور میرا بھی ضبط یہیں تک تھا۔ میں نے ایک دم رونا شروع کر دیا کہ باہر سے آ کر ایک نرس مجھے باہر نکال گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ مریض کے پاس اس طرح نہ رویا جائے، ورنہ مریض کی طبیعت مزید خراب ہوگی۔ مجھے تو خود پر کنٹرول ہی نہیں رہا تھا، میرے آنسو بہہ نکلے۔ ابو کو ہسپتال میں 2 دن لگ گئے، لیکن ان 2 دنوں میں ابو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ گھر آ کر ابو نے مجھ سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ رابعہ بیٹی، تم اپنے گھر بار کی ہو جاؤ گی تو میں سکون سے مر سکوں گا، ورنہ مجھے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں رہے گا۔ ابو کی یہ بات میرے دل کو چیر گئی، اسی لیے میں نے ابو کے سامنے شادی کی حامی بھر لی اور یہی کہا کہ جیسے آپ کی خوشی۔ میرے ہاں کرتے ہی ابو نے بے ساختہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دنوں تک جب ابو کی حالت کافی بہتر ہو گئی تو ابو نے چھوٹی کے سسرال میں رشتے والوں کو گھر بلا لیا، اور یوں انہیں تو میں پسند آ گئی اور وہ موقع پر ہی میرے ہاتھ پر شگن رکھ گئے۔ میں حیرت سے ہکا بکا رہ گئی، اتنی جلدی اور اتنی اچانک یہ کیسے ممکن ہو گیا؟
آج تک تو کسی کو میں پسند ہی نہیں آئی تھی اور اب ایک دم اچانک رشتہ بھی طے پا گیا۔ امی ابو کی خوشی دیدنی تھی، وہ دونوں بے تحاشا خوش تھے، اور 2 دن کے بعد انہوں نے لڑکے کے ہاتھ پر شگن رکھنے جانا تھا اور اسی دن شادی کی تاریخ پکی کر لینی تھی۔ امی ابو نے بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر انتظام کیا اور یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ میری شادی امی ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کی اور دنیا کی ہر نعمت میرے ساتھ جہیز نام پر رخصت کی۔ میں بیاہ کر بلال کے گھر آ گئی۔ بلال کو میں نے شادی کی رات ہی پہلی بار دیکھا تھا اور وہ اچھے اور خوش شکل انسان تھے۔ بلال نے مجھے کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ انہوں نے نہ تو میری عام شکل کا مذاق بنایا اور نہ ہی اس پر اعتراض کیا۔ بلال کے گھر میں اور کوئی تھا بھی نہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کا انتقال تو کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا تھا، جب وہ دونوں حج کرنے گئے تھے، اور وہاں پر آگ لگنے کے باعث بھگدڑ مچنے پر وہ دونوں بھی اسی دوران انتقال کر گئے تھے۔ جبکہ بلال کی ایک بہن بھی تھی جو شادی شدہ تھی اور اسی شہر میں مقیم تھی۔ ابھی تو وہ یہاں شادی کے باعث اسی گھر میں تھی، لیکن اب 2 دن کے بعد وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ یہ گھر سارے کا سارا میرا تھا اور میرے لیے یہی اطمینان بہت تھا کہ بلال نے مجھے کھلے دل سے قبول کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے گھر کا مان بھی دیا ہے۔ میں بہت خوشی خوشی بلال کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ بلال کا کام یوں تو کہنے کو گاڑیوں کے شو روم پہ تھا، لیکن مجھے ان کی ڈیوٹی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی وہ دن میں ڈیوٹی دیتے اور کبھی رات میں ڈیوٹی دیتے۔ کبھی تنخواہ کے نام پر بہت زیادہ پیسے ملتے اور کبھی بہت کم پیسے ملتے۔ یوں تو ہمارا گزارا بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ ہمیں ہر چیز میسر تھی اور گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بلال کی کوئی زیادہ فرمائش بھی نہیں ہوتی تھی۔ میری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ میں جب بھی امی ابو کے پاس جاتی تو وہ مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور ڈھیروں دعائیں دیتے۔ امی ابو کو بھی خوش دیکھ کر میرے دل میں اطمینان اتر جاتا اور میں اپنے آپ کو کوستی کہ آخر میں نے کیوں اتنا عرصہ امی ابو کو اذیت میں مبتلا رکھا۔ اگر میں پہلے ہی ہاں کر دیتی تو شاید آج وہ دونوں زیادہ خوش ہوتے، لیکن پھر بھی ایک اطمینان تھا کہ وقت پر میں نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ ایک رات آدھی رات کے وقت اسی طرح اچانک بلال کو فون آیا تو وہ فون سن کر فوراً گھر سے نکل گئی۔ میں پیچھے پریشان ہو کر ان سے پوچھتی ہی رہ گئی کہ کیا بات ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور جلدی میں چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پریشانی والی بات ہے جو بلال نے مجھے نہیں بتائی۔ اسی لیے میں پیچھے پریشانی سے گھر میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی اور ان کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد جب بلال واپس آئے اور مجھے اس طرح ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرانی سے پوچھنے لگے، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں ایسے ادھر سے ادھر پھر رہی ہو؟ تو میں ان سے کہنے لگی، آپ اچانک اٹھ کر چلے گئے، جس کی بدولت میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ تھا؟ میں نے پریشانی سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے، نہیں مسئلہ تو کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک ضروری کام تھا، اسی وجہ سے گیا تھا۔ اور پھر میری نظر ان کے ہاتھ میں پکڑے ایک چھوٹے سے بیگ پر پڑی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یہ کچھ رقم ہے۔ بلال نے لاپرواہی سے کہا، رقم؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہاں رقم ہے۔ میں نے کہا، کیسی رقم؟ کون سی رقم؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو بلال کہنے لگے، دراصل ایک گاڑی بیچی ہے تو اس کا کمیشن ملا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور پوچھا، اتنا زیادہ کمیشن؟ یہ کتنے پیسے ہیں؟ یہ تو مجھے بہت زیادہ لگ رہے ہیں۔ تو بلال کہنے لگے، ہاں پیسے بھی کافی زیادہ ہیں اور گاڑی بھی بہت مہنگی تھی، اس وجہ سے کمیشن بھی زیادہ ملی۔ بلال کی بات پر مجھے یقین تو نہیں آیا، تاہم میں الجھی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بلال نے اس بیگ میں سے پیسے نکالے اور اندر جا کر ایک خفیہ خانے میں رکھ دیا، جس کے بارے میں مجھے آج ہی معلوم پڑا تھا۔ میں اس وقت تو خاموش ہو گئی اور کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے، لیکن وہ گڑبڑ کیا ہے اس کا سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر انہی دنوں میں کام کرنے کے دوران اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی تو بلال پریشانی سے مجھے اٹھا کر اسپتال لے آئے اور وہاں پر ٹیسٹ کے دوران پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے اور بلال کے لیے تو یہ خبر بہت بڑی تھی
اور الحمدللہ ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ ابھی تو ہم نے بچے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب جب اچانک اس خوشخبری کے بارے میں سنا تو ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں تو اب صرف فالتو ہی جی رہی تھی۔ بچے کے بغیر بھی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے؟ مجھے ابھی سے اپنے اندر اس کی ننھی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ 9 ماہ کا عرصہ بلال نے میرا بہت خیال رکھا، اور ہمارے گھر کے قریب ہی ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ اس کی ڈاکٹر کے پاس میرا ریگولر چیک اپ کرواتے رہے۔ لیکن ایک بار جب میں بلال کے بغیر وہاں پر چیک اپ کروانے گئی تو وہاں مجھے ایک عورت ملی۔ وہ بہت عجیب باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تو میں نے اس سے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ لیکن وہ کہنے لگی، میری بچی، میں تمہیں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہ ڈاکٹر اچھی نہیں ہے۔ جب بھی کسی کے بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں سے کچھ ایسا نکلتا ہے جو یہ بیچ کر بہت سارا روپیہ پیسہ اکٹھا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج اتنی امیر ہے۔ اسی لیے جب کسی کی بچی پیدا ہوتی ہے تو یہ اسے پیدائش کے پیسے بھی نہیں لیتی، بلکہ اس پر احسان کرتے ہوئے وہ پیسے معاف کر دیتی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی اور کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرانی سے اس عورت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں پہلے یہیں ہاسپٹل میں ہی کام کرتی تھی، ڈاکٹر کے ساتھ ہی اندر لیبر روم میں ہوتی تھی۔ جب بھی یہاں پر کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی تو ڈاکٹر اس لڑکی کے گھر والوں سے کوئی پیسہ نہیں لیتی تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کچھ راز ہے، اور اس کا راز مجھے بعد میں پتہ چلا کہ بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں کے پیٹ سے کچھ ایسا نکلتا ہے جو ڈاکٹر بیچ کر لاکھوں روپیہ حاصل کرتی ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی، اسی لیے جب مجھے اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے ڈاکٹر سے بات کی۔ دراصل مجھے بھی پیسوں کا لالچ تھا، لیکن میری بات سن کر ڈاکٹر نے مجھے کام سے نکال دیا۔ شاید اس کو ڈر تھا کہ کہیں میں اس کا راز فاش نہ کر دوں، اسی لیے اس نے ڈر کے مارے مجھے ہسپتال سے ہی نکال دیا۔ میں آج اپنی بیٹی کو چیک کروانے کے لیے لائی تھی، کیونکہ کچھ بھی ہو کہ ڈاکٹر تو بہت قابل ہے، اور جتنا اس کا تجربہ ہے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے، اور پھر اس چھوٹے سے علاقے میں اور کوئی قابل ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا تو میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں اسی طرح الجھی سی گھر واپس آ گئی، اور سارا دن میرے دماغ میں اس عورت کی باتیں گھومتی رہیں۔ لیکن رات کو جب بلال گھر پر آئے اور میں نے ان سے یہ بات کہی تو وہ ایک دم غصے میں بول پڑے، یہ تم کس طرح کی فضول لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہو؟ کیا ضرورت تھی آخر اس عورت کے منہ لگنے کی؟ نہ جانے وہ کون تھی، کیا تھی، اور اس کو تم سے کیا مطلب تھا؟ تمہیں چاہیے کہ ابھی کسی سے بات نہ کرو، اپنی حالت کی طرف دیکھو، اپنے آپ کو خوش رکھو اور کسی قسم کی پریشانی نہ لو۔ بلال نے مجھ سے کہا تو میں چپ کی چپ ہی رہ گئی، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ مجھے کسی کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے خوش رہنا چاہیے اور ہر قسم کی پریشانی سے دور رہنا چاہیے۔ بلال اگر اس ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر گئے تھے تو کچھ سوچ کر ہی لے کر گئے ہوں گے۔ میں یہی سوچ کر چپ کر گئی، لیکن شاید یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس بارے میں کچھ لوگوں سے سنا اور میں حیرت میں مبتلا ہو گئی، اور جب میں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور حیرانی کے مارے سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ تاہم بلال میرا بہت زیادہ خیال رکھتے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے۔ دودھ، فروٹ، جوس، الغرض میرے لیے ہر چیز دستیاب ہوتی۔ ڈاکٹر جو بھی ٹیسٹ لکھ کر دیتی وہ سب سے پہلے کرواتے۔ الغرض بلال نے ہر ممکن طریقے سے میرا خیال رکھا، اور امی کے بہت اصرار کے باوجود انہوں نے مجھے میکے نہ جانے دیا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں یہیں پر اپنی پریگننسی کا سارا وقت گزاروں، اسی لیے میں نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کے ساتھ ہی رہی۔ ڈاکٹر کے پاس ہر وزٹ پر مجھے اس طرح کی کوئی نہ کوئی کہانی سننے کو مل جاتی۔ میں نے بلال سے کہا کہ ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں، لیکن بلال کہنے لگے اب یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر تمہاری ساری کیس ہسٹری سے واقف ہے، اور اگر تم ڈاکٹر بدلو گی تو ممکن ہے کہ اسے تمہاری حالت کے بارے میں اس طرح سمجھ نہ آئے، اور نئے سرے سے اسے سمجھانا اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ بلال کی بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا،
اس لیے میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ جیسے جیسے پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا میں ویسے ویسے بہت ڈر رہی تھی۔ میں خوفزدہ تھی کہ نہ جانے اس وقت میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور پھر ایک تلوار میرے سر پر بھی لٹک رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا چیز ہے جو بچی کے ساتھ پیٹ میں سے نکلتی ہے۔ میں خوفزدہ تھی، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میری بیٹی ہے یا بیٹا، لیکن پھر بھی میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی۔ بلال کو میں نے اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں میرے فیصلے کی خبر ہو اور وہ مجھے اس سے باز رہنے کا بولیں، اسی لیے میں نے انہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اب کسی بھی وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو جانا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہوا تھا، میری سانس ہر وقت پھولی رہتی اور میں اپنی حالت سے بہت بیزار رہتی۔ میں بہت چڑچڑی ہو چکی تھی۔ بلال کو میری حالت کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ اپنے سارے کام خود کرنے لگ گئے اور جتنا ہو سکتا مجھے آرام کرنے دیتے۔ امی بھی ہر دوسرے دن میرے پاس آ جاتی۔ ان کا یہی اصرار ہوتا کہ رابعہ گھر چلو، تمہیں وہاں پر میں ہر چیز مہیا کر دوں گی۔ میرے لیے اس طرح روز روز یہاں پر آنا ممکن نہیں۔ تم وہاں پر ہوگی تو میں اچھے سے تمہارا خیال رکھ سکوں گی۔ امی نے بلال سے بھی بات کی لیکن بلال نہیں مانے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ آنٹی آپ رابعہ کی فکر نہ کریں، اسے سنبھالنے کے لیے میں موجود ہوں، آپ بس دعا کریں کہ سب معاملات خیر خیریت سے سلجھ جائیں۔ امی کو بلال کی یہ بات گو کہ اچھی نہیں لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہم دونوں کے لیے بہت دعا کرتی۔ وہ ہم دونوں کو خوش دیکھ کر خوش تھیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے اتنے وقت سے انتظار تھا اور میں نے ایک ایک لمحہ گن کر گزارا تھا۔ اس دن پیر کا دن تھا اور بلال ناشتہ کر کے دفتر چلے گئے تھے۔ وہ مجھے بھی ناشتہ کروا گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ اگر تمہیں ذرا بھی اپنی طبیعت خراب محسوس ہو تو فوراً مجھے فون کر دینا، میں 10 منٹ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ بلال کی اتنی محبت پا کر میں مسکرا دی اور یہی کہا کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بلال کے جانے کے بعد میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں اب زیادہ بھاری کام تو نہیں کرتی تھی، لیکن برتن دھونا اور ہلکا پھلکا کھانا وغیرہ پکا لیتی تھی۔ ابھی میں کچن سے برتن دھو کر ہی آئی تھی کہ اتنے میں ہی میرا سانس پھول گیا۔ اب میں باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں مجھے اپنے پیٹ میں ہلکی ہلکی درد شروع ہونی محسوس ہوئی، ساتھ ہی وہ درد کمر سے نکلتا اور پیٹ تک آ کر پھیل جاتا۔ عجیب سا درد تھا، عجیب سی کاٹ تھی اس درد میں اس کو برداشت کر رہی تھی لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کبھی کمر پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، لیکن یہ درد ایسا تھا جو رگوں کو کاٹ رہا تھا۔ میں اس درد کو کافی دیر برداشت کرتی رہی اور پھر چونکہ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گی بلکہ گھر پر ہی بچے کو جنم دوں گی، مجھے دیکھنا تھا کہ بچی کے ساتھ میرے پیٹ سے کیا نکلتا ہے جسے بیچ کر وہ ڈاکٹر لاکھوں کروڑوں کما لیتی ہے۔ مجھے بھی وہ پیسے کمانے تھے، آخر یہ بچی میری تھی، پیٹ میرا تھا تو پھر وہ چیز بھی تو میری ہوئی نا۔ اسی لیے میں نے ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ابھی بلال کو بھی فون نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میں بچی کو گھر پر ہی جنم دینا چاہتی تھی۔ میری حالت اب بہت خراب ہو رہی تھی، مجھے پسینہ آ رہا تھا اور ہر 1 منٹ کے بعد درد تیز ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر تک درد کو برداشت کرتی رہی اور تقریباً 2 گھنٹوں کی برداشت کے بعد میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچی کو جنم دیا۔ بچے کی آواز سن کر میرے اندر جیسے سکون اتر آیا اور میں نے بڑی پرسکون سی ہو کر آنکھیں موند لیں کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو بچی کے ساتھ میرے پیٹ سے نکلی ہے، میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، مجھے اس عورت کی باتیں جھوٹی لگیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عورت غلط کہہ رہی تھی، اسی لیے میں بہت مایوس ہوئی۔ اتنی دیر میں بلال بھی گھر آ چکے تھے اور جب بلال نے دیکھا کہ بچی پیدا ہو گئی ہے اور ہنس کھیل رہی ہے، وہ بہت حیران ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا، میں تمہیں اسپتال لے جاتا۔ لیکن میں نے بلال سے یہی کہا کہ مجھے اسپتال نہیں جانا تھا، مجھے ابھی بھی اس ڈاکٹر پر یقین نہیں ہے، اس عورت کی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں۔ میں نے بلال سے کہا تو وہ کہنے لگے تم تو بالکل پاگل ہو، سوچو ذرا اگر کوئی ایمرجنسی کی صورت بن جاتی تب تم کیا کرتی۔
तुम्हारी या बच्ची की जान को खतरा हो सकता था। बिलाल ने कहा तो मैं ये सोच कर ही थर्रा उठी। मैंने तो उस नहज पर सोचा ही नहीं था। बिलाल ने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया और फिर मुझे कहने लगे कि मैं ज़रा बच्ची को डॉक्टर के पास चेक करवा लाऊं, ये ज़रूरी है। ये कहकर बिलाल जल्दी से बाहर निकल गए, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। मैंने भी उठकर बिलाल के पीछे जाना चाहा, लेकिन कमज़ोरी और नकाहत के बायस मुझे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए मैं उठकर उनके पीछे नहीं जा सकी। मैं अब बेबसी से बैठी बिलाल का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में अजीब अजीब वसवसे सर उठा रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को ये कहकर बहला लेती कि आखिर बिलाल उस बच्ची का बाप है, वो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने देगा ना। लेकिन फिर अजीब से वहम मुझे सताने लगते। आखिर 3-4 घंटों के बाद जब बिलाल घर आए तो बच्ची बेहोश थी। मैंने परेशानी से पूछा कि आखिर इससे क्या हुआ है, ये क्यों बेहोश है, तो बिलाल कहने लगे वैसे ही बस इसका छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। बिलाल ने कदरे लापरवाही से कहा तो मैं परेशान हो गई और बिलाल से पूछा ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? तो वो कहने लगे कि चेकअप के दौरान पता चला कि इसके पेट में छोटी सी पत्थरी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए वो निकाल दी है। उसका कहना था कि वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसीलिए उन्होंने वो निकाल दी। बिलाल की ये बात सुनकर मैं हैरत से शशदर रह गई और बिलाल से कहा आखिर आपने इतनी छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन क्यों करवा दिया? आप किसी और डॉक्टर से भी मालूम करते, लेकिन आपने तो कुछ भी ना सोचा। ये क्या हिमाकत है, आपने क्यों ऐसा किया? मेरे तो जैसे कलेजे को हाथ पड़ा था और मैं रोने लगी, लेकिन बिलाल पे इस बात का कोई असर ना हुआ और वो यही कहते रहे कि ये ऑपरेशन ज़रूरी था, शुक्र करो तुम्हारी बच्ची की जान बच गई और वो जिंदा है। बिलाल ये कहकर दोबारा घर से चले गए, जबकि मैं बेहोश बच्ची को गोद में लिए बैठी की बैठी रह गई। मुझे बिलाल के रवैये की समझ नहीं आई, आखिर वो बच्ची को क्यों चेकअप करवाने के लिए ले गए, और फिर जब बच्ची वापस आई तो वो बेहोश थी। ये बात मुझे किसी भी तौर हजम नहीं हो रही थी। चंद घंटों के बाद बच्ची को भी होश आ गया तो मैंने बिलाल से कहा कि आप अम्मी अब्बू को इत्तला कर दें ताकि वो भी आकर बच्ची को देख लें। लेकिन बिलाल कहने लगे बच्ची अभी बेहोश है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, वो लोग आकर परेशान होंगे, इसीलिए ज़रा थोड़ा सा संभल जाओ तो मैं कल उन्हें फ़ोन कर दूंगा। मैं बिलाल की बात से मुत्तफिक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उस वक्त चुप कर गई। बच्ची जब होश में आई तो बहुत बेचैन थी। तकलीफ़ की वजह से वो बहुत रो रही थी। बिलाल ने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे दवा दे दी, लेकिन बच्ची का रोना कम नहीं हो रहा था। न जाने उसे कितनी तकलीफ़ थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मेरा तो कलेजा मुँह को आ रहा था। कुछ मेरी अपनी हालत भी ठीक नहीं थी। मैं भी उस वक्त बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी, लेकिन अपनी बच्ची को चुप करवाने की खातिर उसे उठाकर इधर उधर टहल रही थी। बिलाल को तो जैसे एकदम मुझसे बेगाने हो गए थे। वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गए, जबकि मैं अकेली सारी रात बच्ची के साथ लगी रही। अगले दिन बिलाल ने अम्मी अब्बू को फ़ोन कर दिया, वो लोग भी भागे चले आए। बच्ची को देखकर अम्मी बहुत खुश हुईं, लेकिन जब उसके ऑपरेशन के बारे में पता चला तो वो बहुत तशवीश का इजहार करने लगी। और जब उन्होंने ऑपरेशन की जगह देखी थी तो कहने लगीं, ये तो मुझे पथरी का ऑपरेशन नहीं लगता, ये तो कुछ और ही मामला लगता है। आखिर बिलाल मियाँ बच्ची को क्यों लेकर गए? उन्हें एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि बिलाल ने कुछ सोचकर ही अपनी बच्ची का ऑपरेशन करवाया होगा, आखिर वो उनकी सगी औलाद है। लेकिन अम्मी के दिल में कांटा सा चुभ गया था। उन्हें इस चीज़ का शक था कि यह ऑपरेशन पथरी का नहीं है, जबकि मैं मुसलसल अम्मी को ये बात समझा रही थी कि यह पथरी का ही ऑपरेशन है। अम्मी मुझे अपने साथ अपने घर ही ले आईं। अब की बार उन्होंने बिलाल की एक भी नहीं सुनी और यही कहा कि वो खुद संभाल लेंगी बच्ची को, और इसीलिए बिलाल चुप कर गए। इसीलिए अम्मी मुझे अपने साथ ही ले आईं। कुछ दिनों तक जब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और बच्ची की भी हालत बहुत बेहतर हो गई तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे वापस घर छोड़ आएं। लेकिन अम्मी कहने लगीं कि अभी रुक जाओ, कुछ दिन और रह लो, रेस्ट करो। लेकिन मुझे भी जैसे ज़िद हो गई और अम्मी से यही कहा कि मुझे आज ही छोड़ कर आएं, मैं अब और यहाँ पर नहीं रह सकती। अम्मी ने हार मान ली और मुझे घर छोड़ने के लिए आईं। मैंने सरप्राइज़ चक्रों में बिलाल को इत्तला नहीं दी थी, इसीलिए चुपचाप चली आई। लेकिन जब गेट पर देखा
तो गेट खुला हुआ था। मैं हैरत से अंदर आ गई क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे घर का दरवाज़ा यूं खुला हो। अंदर आके करीब था कि मैं बिलाल को आवाज़ दे देती। बिलाल सामने ही खड़े थे और उनकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। अभी कह रहे थे, देख मैंने तेरी सारी डिमांड मानी है, अब तेरा भी हक बनता है कि मेरी सब बातों को कबूल करे। बिलाल किसी से कह रहे थे, लेकिन वो थे काफ़ी गुस्से में। मैं इसीलिए खामोश हो रही थी कि इतने में वो मेरा नाम लेकर कहने लगे, राबिया को मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया और ना ही उसे खबर है। मैं यही चाहता हूँ कि उसे पता भी ना चले। बिलाल न जाने किस बारे में बात कर रहे थे। मैं हैरान हुई और फिर वो कहने लगे, नहीं यार, बच्ची के ऑपरेशन के बारे में वो बार बार मुझसे पूछ रही थी। मैंने जिस तरह उसे टाला है ये मैं जानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो घर पर ही बच्ची को जन्म दे देगी। बिलाल कहने लगे तो मैं हैरान रह गई। क्या करें, ऐसी क्या बात है जो बिलाल मुझे पता नहीं चलने देना चाहते। देख मैंने भी ये काम बहुत ज़्यादा कर लिया है, मैं अब और नहीं करना चाहता। छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन करके उनके गुर्दे निकालना बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है। अगर कभी किसी ने शिकायत कर दी तो फिर मैं क्या करूँगा, और अगर हम पकड़े गए तो कई साल तक जेल में ही रहेंगे। इसीलिए मैं अब ये काम छोड़ देना चाहता हूँ। ये कहते हुए बिलाल पीछे की तरफ मुड़े और जब मुझे खड़े देखा तो हैरत के मारे हक्का बक्का रह गए और फ़ोन हाथ में पकड़े पकड़े मुझे कहने लगे, राबिया तुम कब आई? और मैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा शौक थी। बिलाल की हकीकत इतने भोंडे अंदाज में मेरे सामने आई थी और फिर उनका एक मखसूस डॉक्टर के पास जाना और बच्ची का ऑपरेशन करवाना, सारी चीज़ें मेरी निगाहों के सामने घूम रही थी और मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि बिलाल इतना भी गिर सकते हैं। आपने मेरी बच्ची का गुर्दा निकाल कर बेच दिया? मैं बेयकीनी से बिलाल की तरफ उंगली करके इशारे करते हुए रोने लगी तो बिलाल जैसे खुद से भी नजरें चुरा गए। अम्मी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गईं और मुझे कंधे से थाम लिया। मैं नफरत से बिलाल की तरफ देख रही थी और बिलाल उस वक्त न जाने क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन मुझे उनसे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। और फिर बिलाल ने ही बाद में बताया कि उनका ताल्लुक उस डॉक्टर से है। वो बिलाल की साबका बीवी है। वो जब भी कोई बच्ची पैदा होती थी तो उसका ऑपरेशन करके उसका गुर्दा निकाल लेती थी, क्योंकि बच्चियों के गुर्दों की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा थी और उसकी कीमत अच्छी खासी मिलती थी। बिलाल को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और कहीं गुस्से में ही उसने उसे तलाक दे दी। लेकिन फिर जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने उससे माफ़ी मांगना चाही, लेकिन वो कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। बिलाल को उस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ बिजनेस डील कर ली। अब जब भी कोई बच्ची बिलाल के ज़रिए आती तो बिलाल को उसका एक भारी कमीशन मिलता। यूं बिलाल के पास भी अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। इसीलिए जब मेरी बच्ची पैदा हुई तो बिलाल उसे फ़ौरन अस्पताल ले गया और वहाँ पर ऑपरेशन के ज़रिए उसका गुर्दा निकलवा दिया। मुझे चूंकि इस बात के बारे में पता नहीं चला, इसीलिए मैं चुप कर गई। लेकिन अब जब पता चल गया तो मैंने बिलाल के ख़िलाफ़ केस कर दिया है। मेरी बच्ची का तो गुर्दा वापस नहीं लग सकता था, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं बाकी बच्चियों को बचा लूँ। इसीलिए अदालत में केस कर दिया और सबूत के तौर पर अपनी बच्ची को पेश कर दिया। अदालत ने भी ज़िंदगी में शायद इतना अजीबोगरीब केस नहीं देखा था। तभी एक समाअत पर फैसला हो गया। डॉक्टर को फांसी, जबकि बिलाल को भारी जुर्माना और सज़ा हुई थी। मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश अपनी मर्जी से की। अम्मी अब्बू ने इस सिलसिले में मेरे साथ भरपूर ताउन किया, फिर तभी मैं इस काबिल हो सकी। आज बिलाल की सज़ा का आखिरी दिन था। मुझे डर था कि कहीं वो घर पर ना आ जाए और मेरी बेटी को तंग ना करे। यही सोचकर मैं बहुत परेशान हो रही थी। यूं तो मैंने अपनी बेटी को बाप के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी मुझे एक डर था। बिलाल घर पर तो नहीं आए, लेकिन एक दिन मुझे बाजार में मिल गए। वो बहुत शर्मसार थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि आप मेरे नहीं बल्कि अपनी बेटी के मुजरिम हैं और अपनी बेटी जैसी कई बच्चियों के मुजरिम हैं। इसलिए आप मुझसे नहीं, उन सब से माफ़ी मांगे। अगर वो आपको माफ़ कर दें तो मैंने भी आपको माफ़ किया। मेरी बात सुनकर बिलाल सर झुका कर रह गए।
انہیں اس طرح ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر مجھے بھی بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ بلال نے اتنا گھناؤ ناکام کیا تھا کہ میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، اور یہ سوچ سوچ کر مجھے خود سے گھن آتی رہی کہ میں ایسے شخص سے محبت کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔